बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। नाजरीन, आज हम इल्म रूस के सबक नंबर 12 में बहरे मुतदारिक पर बात करेंगे। यानी पहली जो 7 सालिम बहरे हैं उसमें बहरे मुतदारिक का 7वां नंबर है। तो बहर नंबर 7 बहरे मुतदारिक पर बात करेंगे और अरूजी सिलसिले में ये हमारा 14वां लेक्चर होगा। इसी लेक्चर में हम इस बहर पर मुकम्मल बात करेंगे और तफसील से करेंगे। तो बहरे मुतदारिक का बुनियादी रुकन जो है, जो कि सालिम है, वो है फाइलुन। फा जो है ये सबब खफीफ है और इलुन वतद मजमू है। इस सबब खफीफ और वतद मजमू क्या होता है ये मैं साबका लेक्चर में इसकी तफसील बयान कर चुका हूँ। मुतदारिक के माना है मिलने वाला। वजह तस्मिया ये है कि इस बहर को खलील बिन अहमद के बाद अहफश ने निकाला और खलील की बहरों में मिल गई, इसलिए इसका नाम मुतदारिक रखा गया है। इसको रक्जुल खलील और गरीब भी कहते हैं। इस बहर में 6 ज़िहाफ वाक़े होते हैं, यानी खब्न, कत, हल, हज़द, इजाला और तरफील। ये ज़िहाफ जो हैं ये कैसे वजूद में आते हैं, किस तरीके से जो अरकान अशरा हैं या सालिम जो अरकान हैं उनमें तरमीम करके तगय्युर लाकर नई शक्लें जो हैं बनाई जाती हैं, इसकी तफसील भी मैं लेक्चर नंबर 5 में बयान कर चुका हूँ। अगर आपने अभी मेरा पहला लेक्चर देखा है और साबका लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि वो लेक्चर्स भी ज़रूर देखें। तो इस बहर में जो पहला आहंग है उस पर बात करते हैं, वो है बहरे मुतदारिक मुसम्मन सालिम। तो इसके अरकान है जी फाइलुन, 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 फाइलुन। यानी फाइलुन 4 बार आता है एक मिसरे में और शेर में 2 बार, यानी इसको दोहराया जाता है। यानी टोटल 8 बार रुकन फाइलुन शेर में आता है। इसकी मिसाल है जी 14वीं रात के चांद को देखकर रात भर क्यों ये सागर मचलता रहा। ये मेरा अपना ही शेर है। तो इसकी तख्ती देखते हैं जी। फाइलुन 14वीं, यहाँ अगर ये दो चश्मी खे है जो है ये ना भी हम इसको लिखें या तख्ती में शुमार करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये साकत हो जाती है। तो 14वीं, ठीक है। तो यहाँ जो ये है 14वीं की, ये गिर गई है जी, हरूफ इल्लत में शुमार होती है। दूसरे फाइलुन में रात के, ये तो सीधा सीधा है जी, इसमें कुछ भी कमी बेशी नहीं हुई। तीसरे रुकन फाइलुन में चांद को, चांद की जो नून होती है ये मकतूबा तो होती है, ये हरूफ मकतूबा में शुमार होती है, लेकिन हरूफ मलफूजा में शुमार नहीं होती। यानी लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। लिहाजा तख्ती में हम सिर्फ आवाज़ को या सौत को जो है शुमार करते हैं। ये नहीं देखा जाता कि लिखा क्या जाता है, ये देखा जाता है कि सुनाई क्या दे रहा है। तो चाँद को भरपूर उस पर फाइलुन पर पूरा उतर रहा है। चौथा फाइलुन पर है जी देख कर। यहाँ ये खे ना भी हो तो काफ ही काफ़ी है, क्योंकि ये काफ के साथ जम हो जाती है, तो ये एक हर्फ यानी काफ ही शुमार होता है। तो देख कर। फिर दूसरे मिसरे में रात भर फाइलुन पर पूरा उतरता है। दूसरे फाइलुन पर क्यों ये सा, ठीक है, क्यों ये सा। अब यहाँ देखिए, यहाँ काबिल वजाहत बात है, ये है जी क्यों ये सा, ठीक है। तो क्यों कि ये जो है ये शुमार नहीं होगी,
یہ ہندی الفاظ میں یہ جو درمیان میں یہ آتا ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا تختی میں. واو جو ہے وہ اس میں شمار ہوگی، اور نون گنا جو ہے یہ بھی ساکت ہو جاتا ہے، یہ بھی کہیں بھی شمار نہیں ہوتا. تو کے واو کو یہ آ رہا ہے جی. پھر یہ جو ہے یہ یک حرفی ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے یہ اور نیچے زیر لگا دی، یہ سا. اور ساگر یہ میرا تخلص ہے، اس کا سین والا الف کو دوسرے رکن میں شمار کریں گے. سا کوئسا کوئسا فاعل کوئسا. اور گاف اور رے جو ہے یہ اگلے فاعل اگلے رکن میں چلی جائے گی. گر مچل یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی بہت آسانی کے ساتھ فاعل پر پورا اتر رہے ہیں جی. گر مچل. اور چوتھے فاعل پر تا رہا، یہ بھی آسان ہے، یہاں بھی کوئی چیز وضاحت طلب نہیں ہے. تو نوٹ ذرا دیکھ لیں کہ عروض و ضرب میں فاعل کے بجائے فاعلان بھی درست ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کسی بھی شعر کے پہلے مصرے کے پہلے جو پہلا رکن ہے اس کو صدر کہتے ہیں، دوسرے مصرے کا پہلا رکن جو ہے اس کو ابتدا کہتے ہیں، اور اسی طرح پہلے مصرے کے آخری رکن کو عروض کہتے ہیں. اس علم کو بھی عروض کہتے ہیں، لیکن اس رکن کو بھی عروض کہتے ہیں، اور دوسرے مصرے کے آخری رکن کو ضرب کہتے ہیں. تو بالعموم کسی بھی بحر کے جو آخری ارکان ہوتے ہیں ان میں ہی جو ہے تغیر لایا جاتا ہے، یا پھر مختلف جو ارکان ہیں ان کا اجتماع جو ہے وہ جائز قرار دیا جاتا ہے. تو عروض و ضرب سے مراد ہے کہ دونوں مصروں کا آخری رکن. تو آخری رکن جو ہے وہ فاعل بھی آ سکتا ہے اور فاعلان بھی آ سکتا ہے، یعنی دونوں ارکان ایک ہی شعر میں اوپر تلے آ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. آہنگ نمبر 2، بحر متدارک مسمن محظوظ یا احس. اس کے ارکان ہیں جی فاعل فاعل فا، 3 بار فاعل اور چوتھی بار فا، چوتھی بار فاعل نہیں آئے گا. یہ چاروں ارکان شعر میں 2 بار. مثال ہے جی خود ہی خود پر فدا ہو گئے ہم، عشق کیا انتہا ہو گئے ہم. اس کی تختی کچھ یوں ہوگی، فاعل خود ہی خود. اب یہاں یہ وضاحت طلب چیز ہے جی کہ خود کی واو جو ہوتی ہے یہ ملفوظہ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ لکھی تو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. تو خود خے دال خود ہی خود، یہاں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ حروف علت ہونے کی وجہ سے گرائی جائے گی، اور پھر خود کی واو شمار نہیں ہوگی. تو خود ہی خود اس طریقے سے لکھا اور تختی میں شمار کیا جائے گا، اور یہ فاعل وزن پر پورا اتر رہا ہے. آگے دوسرے رکن میں فاعل پر فدا، بہت آسان ہے، فاعل ہو گئے فا ہم. باقی ارکان جو ہے یہ سمجھنے دشوار نہیں ہے. پھر دوسرے مصرے میں فاعل عشق کی، درست ہے جی. فاعل انتہا، فاعل ہو گئے اور فا ہم. تو اس میں سمجھنے والی بات صرف یہ پہلے رکن میں ہی تھی جو میں نے آپ کو اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، باقی تو بہت آسان بحر ہے. تو آہنگ نمبر 3 پر چلتے ہیں، بحر متدارک مسمن مزال. تو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلی سلائیڈ پر بتایا تھا کہ ایک جو زحاف ازالہ ہے، تو جس رکن سالم رکن میں ازالہ واقع ہوتا ہے اس کو مزال کہتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیے ذرا، ارکان ہے فاعلان فاعل. تو یہاں پہلا اور تیسرا رکن فاعلان ہے، اور دوسرا اور چوتھا فاعل سالم ہی ہے. مثلا شعر ہے جی کہ میرے ساتھ باغ کو کل وہ رشک گل گیا.
बस तमाम दफ्तरे दर्द तो रंज धुल गए। फाइलान तो मेरे साथ, यहाँ मेरे की ये जो है शुमार नहीं होगी, गिर जाएगी। साथ, साथ जो है ये यूं ही लिखा जाएगा, शुमार किया जाएगा, सिर्फ हे जो है ये जो है ये शुमार नहीं होगी, साकत हो जाएगी। फाइलान मेरे साथ, और दूसरा रुकन है फाइलुन, बाग को आसान है। फिर फाइलान गुलो गुलो रश्क, ठीक है। मेरे साथ बाग को कल वो रश्क, यहाँ गुल नहीं है जी, ये यहाँ किताबत की गलती है, तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये कल वो रश्क है, ये गल या गुल नहीं, ये गाफ की बजाय काफ है। तो जैसा कि ऊपर शेर में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे तीसरा रुकन आ रहा है, कल वो रश्क, कल वो रश्क, फाइलुन। तो कल वो रश्क, ठीक है, वाव के बाद जो हे है वो शुमार नहीं होगी, ये यक हरफी वो आएगा। कल वो रश्क, और गुल गया, ये तो आसान ही है जी, गुल गया, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ कल वो रश्क, कल वो रश्क, ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा फाइलान के वजन पर। दूसरे मिसरे में फाइलान के वजन पर बस तमाम पूरा उतरता है। फाइलुन दफ्तरे, यहाँ रे के नीचे जेर है, यानी यहाँ जो है इजाफत है, तो लिखने में तो जेर आएगी, लेकिन बोलने में और तख्ती में ये जो कि आवाज दफ्तरे आ रही है, तो ये आगे लगाना पड़ेगा। दर्द और रंज, यहाँ एक चीज वजाहत कर दूं कि यहाँ जो है दरमियान में वाव है, यानी हर्फ अतफ है, दर्दो रंज, लेकिन यहाँ वाव नहीं आएगा, दर्दुरंज वाव की बजाय दाल पर पेश आएगी, तो आवाज वही निकलेगी, दर्दुरंज, दर्दुरंज। फाइलान दर्दुरंज, और फाइलुन धुल गया, ये भरपूर उस पर वजन पर आ रहा है जी, फाइलुन के वजन पर, ठीक है जी। तो इस तरह आहंग नंबर 3 जो है उस पर भी बात हो गई। अब चलते हैं आहंग नंबर 4। आहंग नंबर 4 है जी, बहरे मुतदारिक मुसम्मन मखबून, तो इसमें खबन वाक़ हुआ है, और हासिल करदा जो रुकन या शक्ल हमें मिली है वो है फ़इलुन, फ़इलुन जी। तो मिसाल है, अच्छा ये भी बताता चलूं कि ऐन पर ऐन साकिन नहीं है, ऐन मुतहर्रिक है, यहाँ पे नीचे जेर है चारों में, ठीक है। तो फ़इलुन, फ़इलुन पहला मुतहर्रिक, दूसरा मुतहर्रिक, तीसरा भी मुतहर्रिक, और चौथा साकिन। शेर है जी के मेरा दुश्मन अगरचे जमाना रहा, तेरा यूं ही मैं दोस्त यगाना रहा। अच्छा, तो फ़इलुन मेरा दुश, यहाँ भी देखिए फ़इलुन मेरा दुश, तो यहाँ अलिफ जो है वो जो है ये गिरा दी गई। मेरा दुश, पहले 3 हरूफ मुतहर्रिक हैं और शीन साकिन है। फिर फ़इलुन पहले 3, मनगर, मनगर, यहाँ मनगर, मनगर, ठीक है, यहाँ भी अलिफ जो है गिरा दी गई, तो मनगर, ओके। यहाँ अलिफ जो है वो जम हो जाती है नून में, मनगर, इससे कहते हैं हर्फ वस्ल। तो इस तरीके से ये भी कायदा है कि अलिफ जो है वो जो है जम हो जाती है, उसकी आवाज जो है वो पढ़ने में जो है सुनाई नहीं देती, मनगर, मनगर, फ़इलुन। तो तीसरे में फिर फ़इलुन, यहाँ चेज़मा, यहाँ चेज़मा, ये रहा तीसरा रुकन, चेज़मा, ठीक है। चे के बाद जो हे है वो
اس کی آواز نہیں آئے گی، وہ شمار نہیں ہوگی. اور آخری فائلن نہ رہا، یہ تو آسان ہی ہے. پھر دوسرے مصرے میں تیرا یو، یہ تیرا یوں ہے پہلے رکن میں، لیکن الف گرا دی گئی اور نون گنا شمار نہیں ہوگا تو تیرا یو بنے گا. ہی میں دو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسرا رکن، ہی میں دو فعلن. یہ جو ہے ہی کی، یہ گرا دی گئی. میں کی صرف میم شمار ہوگی، یہ اور نون شمار نہیں ہوں گے. قواعد میں بتا چکا ہوں. اور دوست کی دو، ٹھیک ہے جی. سیگا، یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تے کہاں گئی. تو یہ ایک قاعدہ ہے جی. اس قاعدے میں یہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں 3 حروف جو ہے ساکن آ جائیں ایک ساتھ، تو تیسرا جو ساکن حرف ہے وہ شمار نہیں ہوگا. تو دوست میں دال جو ہے وہ متحرک ہے، واو، سین اور تے تینوں حروف ساکن ہیں، تو تے جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. کہیں بھی لفظ دوست آئے گا، کہیں بھی کسی بھی بحر میں کسی بھی جگہ، تو اس کی تے شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ایک متحرک اور 2 ساکن شمار ہوں گے. تو یہاں سیگا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ستگا نہیں، سیگا. تیرا یو، ہی میں دو، سیگا نہ رہا. تو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ وزن 2 چند بھی مستعمل ہے اور وہ درج ذیل ہے. جملہ اجزاء مخبون ہے. 2 چند کا مطلب کہ اگر ایک مصرے میں 4 آ رہے ہیں تو 8 بھی آ سکتے ہیں. تو وہ ہوگا آہنگ نمبر 5 اور اس کا نام ہوگا بحر متدارک مخبون شانزدہ رکنی. یعنی یہاں دیکھیں ارکان فعلن 8 بار آ رہا ہے اور یہ 8 بار ایک مصرے میں، جبکہ یہ جو ارکان ہیں 2 بار شعر میں آئیں گے. تو آہنگ نمبر 5 کی بات بھی ہم نے کر دی. اب آتے ہیں آہنگ نمبر 6، اہم ہے. بحر متدارک مسمن یا مخبون مسکن. تو ارکان بنتے ہیں فعلن، 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 فعلن. فعلن بھی کہہ سکتے ہیں، فعلن بھی کہہ سکتے ہیں. مختصر یہ کہ فے متحرک ہے، چاہے زبر لگائیں یا زیر لگائیں متحرک ہوگی. یہ بڑی مقبول بحر ہے جی. فعلن یا فعلن، 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 فعلن بسکون عین. تو عین جو ہے یہ ساکن ہے. شعر میں 2 بار. نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے کہ فاعلن کو مقطوع و تد مجموع کا حرف ساکن گرانا. ٹھیک ہے، تو مقطوع اس میں یعنی جب کسی جگہ پہ زحاف قطع واقع ہوتا ہے تو حاصل کردہ جو رکن ہے اس کو مقطوع کہتے ہیں. تو یہاں وتد مجموع میں حرف ساکن کو گرایا گیا ہے. تو مقطوع کیا جائے تو فاعل باقی رہ جاتا ہے. علن وتد مجموع ہے تو جو ساکن حرف یعنی آخری نون ہے اس کو گرا دیا گیا، جیسے کہ فاعلن ہے نا، فاعلن جو سالم رکن ہے. تو علن جو ہے، جو آخری 3 ارکان ہیں وہ وتد مجموع ہیں اور آخری ساکن کو گرایا گیا تو ال رہ گیا. تو فاعل، باقی جو بچا وہ بنتا ہے جو نئی شکل ہمیں ملی وہ ہے فاعل. تو فاعل باقی رہ جاتا ہے جس سے فعلن سے بدل دیا گیا. تو جیسے میں نے بتایا بھی تھا پہلے سابقہ جو ہمارے لیکچرز ہیں کہ جب حاصل کردہ جو شکل ہے وہ مانوس ہو تو ویسے ہی رکھا جاتا ہے، اور اگر غیر مانوس ہو جیسے کہ فاعل مانوس رکن نہیں ہے یا شکل نہیں ہے تو پھر اس کو مانوس سے بدل دیا جاتا ہے، وزن وہی رہتا ہے. تو فاعل کہہ لیں یا فعلن کہہ لیں، ان کا وزن ایک ہے. ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن. یہاں بھی ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن. تو فعلن سے بدل دیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح
فاعلن پر حبن سبب خفیف کا حرف ساکن گرانا، تو حبن کا عمل کیا تو باقی فعلن بسکون عین رہ گیا جسے بدلا نہیں جاتا۔ مثال، ہر دم کرتا ہوں میں زاری دیکھی بس بس تیری یاری، تو یہ شعر اس کی تکتی کچھ ہوگی، ہر دم فعلن، کرتا فعلن، ہوں میں فعلن، تو یہاں میں، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اور نون دونوں جو ہے تکتی میں شمار نہیں ہوں گے، صرف نہیں، یہاں پہ جو ہے میں یہ شمار کیا جائے گا۔ یہ چونکہ حرف علت ہے تو اس کو شمار کیا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی کیا، یعنی اگر تو وزن میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس کو رکھیں، اس کو پڑھیں، اور اگر وزن میں نہیں آ رہا تو اس کو گرایا، یعنی اس کو گرایا جا سکتا ہے سے مراد ہے کہ نہیں بھی گرایا جا سکتا، تو یہاں نہیں گرایا جا رہا، صرف نون غنہ جو ہے اس کو ساکت کیا گیا ہے، تو ہو میں، ٹھیک ہے، یہاں بھی نون گنہ ساکت ہو گئی ہوں میں اور میں بھی، زاری بالکل ویسے ہی آ گیا، دیکھی بس بس تیری یاری، باقی دوسرے مصرے میں چاروں ارکان مکمل الگ الگ جو ہیں وہ رکن پر پڑھے جا رہے ہیں اور پورے اتر رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات، یہ وزن بحر متقارب میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور وہاں اس کا نام متقارب مسمن اسلم، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، فعولن سے فعلن اسلم ہو کر آتا ہے، پس دونوں وزنوں میں فرق یہ ہے کہ متقارب مسمن اسلم میں فعل، فعولن اور فعول بھی جمع ہو سکتے، یعنی جو چھٹی بحر ہے ہماری جس کا نام بحر متقارب ہے، اس میں بھی یہ وزن آ سکتا ہے، یہ رکن، یہ بحر، یہ آہنگ اس میں بھی آ سکتا ہے زحاف کے بعد، زحاف کے عمل کے بعد، اور فرق یہ ہے کہ اس میں فعل، فعولن اور فعول بھی جمع ہو سکتے، کیونکہ فعولن رکن سالم ہے اور فعل اسلم ہے اور فعول مقبوض ہے، لیکن متدارک میں یہ تینوں رکن واقع، یعنی جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اوپر، یہ تین رکن یہ جو ہے متدارک میں واقع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا سالم رکن فاعلن ہے، لہٰذا یہاں زحاف کے بعد وہ تینوں رکن حاصل نہیں ہو سکتے، جس سے کوئی فرع یعنی کوئی شاخ نہ فعل آتی ہے، نہ فعول اور نہ فعول آتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہی وزن دو چند بھی مستعمل ہے اور وہ درج ذیل ہے، جملہ اجزاء مخبون ہے، تو آہنگ نمبر 7 بحر متدارک مخبون مسکن شانزدہ رکنی، یعنی عین جو ہے یہ ساکن ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ایک بحر میں جو کہ غالباً بحر نمبر 5 ہے، تو اس میں آہنگ نمبر 5 ہے، اس میں عین جو ہے وہ متحرک ہے، لیکن یہاں ارکان دیکھیے، فعل 8 بار ہے اور عین ساکن ہے۔ آہنگ نمبر 8 بحر متدارک مسمن مخبون مسکن اخذ، ارکان ہے فعل، 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 فا، اور آہنگ نمبر 9 بحر متدارک مسدس محلہ، ارکان فاعل، فاعل، فعل۔ تو ناظرین، آج ہم نے 7ویں بحر جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور آج ہماری جو پہلی 7 سالم بحریں ہیں وہ ان پر جو ہے ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آگے جو 12 بحریں ہیں، اگلا لیکچر جو ہوگا وہ جو 8ویں بحر ہوگی وہ سالم نہیں ہوگی، اس پر بات کریں گے، تو تفصیل جو ہے وہ اسی لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔